حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 11 قسم کی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں اور ایسی عورتوں کو بیکار اور بری عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 1، بے پردہ عورت۔ پہلی عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے پردہ عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ عورت بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو۔ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو تو اس عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ عورت بیکار اور بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، بد زبان عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے اور اپنی زبان سے بری باتیں نکالے وہ عورت بھی بیکار عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا چھوڑنے والی عورت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شامل ہے۔ نمبر 5، وہ عورت جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کمتر سمجھتی ہے، ایسی عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، اپنی ہی سناتی ہے، دوسروں کی سنتی نہیں، یہ عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، وہ عورت جو زیادہ سونے کی عادی ہو، جس کو باقی کاموں سے زیادہ اپنی نیند پیاری ہوتی ہے، ایسی عورت بھی بیکار عورت ہے۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت، یعنی وہ عورت جو اونچا بولتی ہو اور اس کی آوازیں دور دور تک جاتی ہوں، ایسی عورت کو بھی بیکار اور بری عورت کہا گیا ہے۔ نمبر 9، وہ عورت جو باریک لباس پہنتی ہو اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو، ایسی عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ نمبر 10، ایسی عورت جو اپنے خاندان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہو تو یہ بھی بری اور بیکار عورت ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت سے وفا کی امید نہیں ہوتی۔ نمبر 11، وہ عورت جو زیادہ گھومنے پھرنے کی عادی ہو اور گھر رہنے کے بجائے بازاروں کے چکر لگاتی ہو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامے کھلے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن
اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دو۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے قبرستان جاؤ، خاموشی سے بیٹھو اور دیکھو ان بولنے والوں کی خاموشی۔ دوستو، زندگی میں دو چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، ایک وہ جس سے آپ نفرت کرتے ہوں اس کے قریب رہنا، اور جس سے محبت ہو اس سے دور رہنا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔